جان کیٹس جان کیٹس انگریزی کا رومانوی شاعر 31 اکتوبر 1795 کو لندن میں پیدا ہوا۔ وہ 4 بچوں میں سب سے بڑا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے والدین کھو دیے۔ اس کا باپ اسٹیبل کیپر تھا۔ جان کیٹس 8 سال کا تھا کہ اس کا باپ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے 6 سال بعد جان کیٹس کی ماں بھی اس دنیا میں نہ رہی، لہٰذا جان کیٹس کی نانی نے لندن کے 2 تاجروں بنام رچرڈ ایبی اور رولینڈ سینل کو جان کیٹس کے سربراہ مقرر کیا۔ رچرڈ ایبی چائے کا تاجر تھا۔ اس نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے پورا کیا، جبکہ رولینڈ سینڈل نے صرف معمولی کردار ادا کیا۔ جان کیٹس 15 سال کا ہوا تو رچرڈ ایبی نے اسے کلارک اسکول ان فیلڈ سے ہٹا لیا اور جان کیٹس کو لندن کے ایک ہسپتال میں سرجن اور میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ 1816 میں جان کیٹس نے سرجن کا لائسنس حاصل کیا، تاہم اس نے سرجن کے پیشے کو خیر باد کہا اور پوری توجہ کے ساتھ شاعری کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً اسی دوران جان کیٹس کی ملاقات لی ہنٹ سے ہوئی۔ وہ دی ایگزامینر کا ایڈیٹر تھا۔ لی ہنٹ نے جان کیٹس کی سونٹس بنام آن فرسٹ لوکنگ انٹو چیپمینس ہومر اور او سولیٹیوڈ شائع کی۔ لی ہنٹ نے جان کیٹس میں چھپا گوہر نایاب پہچان لیا تھا، اس لیے اس نے جان کیٹس کو پرسی بی شیلے اور ولیم ورڈزورتھ جیسے ابھرتے ستاروں سے متعارف کرایا۔ ان کی صحبت کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ جلد ہی 1817 میں اس کی شاعری کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ شیلے جان کیٹس کا دل دادا تھا۔ اس نے جان کیٹس کو مشورہ دیا کہ اشاعت سے قبل وہ اپنا کام اچھی طرح سے تیار کرے۔ جان کیٹس کو شیلے اتنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے شیلے کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس سے اگلے ہی سال جان کیٹس کی اینڈیمین کے نام سے گریک مت پر مبنی 4000 لائنوں پر مشتمل رومانوی نظم شائع ہوئی۔ اینڈیمین کی مشہور لائن ہے "A thing of beauty is a joy forever"۔ دا کوارٹرلی ریویو اور بلیک ووڈز میگزین اس وقت کے انتہائی تنقیدی میگزین تھے۔ انہوں نے جان کیٹس کی اینڈیمین کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلیک ووڈز نے موقف اختیار کیا کہ اینڈیمین ایک بکواس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے جان کیٹس کو شاعری سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ اینڈیمین ذاتی طور پر شیلے کو بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے جان کیٹس کی قابلیت کا اقرار کیا اور اینڈیمین کے حق میں تنقیدی جائزہ پیش کیا جو کبھی شائع نہ ہوا۔ شیلے نے جان کیٹس پر ہونے والی تنقید کے اثرات بیان کرنے میں انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ آئندہ برسوں میں جان کیٹس کی صحت تیزی سے بگڑتی رہی۔ شیلے نے جان کیٹس پر تنقید کرنے والوں کو الزام عائد کیا کہ ان کی وجہ سے نوجوان شاعر جان کیٹس کا دل ٹوٹا ہے اور صحت بگڑی ہے۔ 1818 کی گرمیوں میں جان کیٹس نے شمالی انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا پیدل سفر کیا اور اپنے بھائی ٹام کی دیکھ بھال کے لیے گھر لوٹا۔ ٹام ٹیوبرکلوسس کا مریض تھا۔ اپنے بھائی کی دیکھ بھال کے دوران جان کیٹس فینی براؤن سے ملا اور اس کی محبت میں گرفتار ہوا۔ 1818 اور 1819 کے دوران جان کیٹس نے بہترین شاعری لکھی۔ اس دوران اس نے خصوصی طور پر ہائپریون پر قائم کیا۔ یہ گریک کریشن مت کی ملٹونی بلینک ورس ایپک پوئم ہے۔ اپنے بھائی ٹام کی موت پر اس نے ہائپریون پر کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن 1819 میں جان کیٹس نے اس پر دوبارہ کام کیا اور اسے "دا فال آف ہائپریون" کا نام دیا۔ 1856 تک یہ شائع نہیں ہوئی تھی۔ خزاں کے موسم میں جان کیٹس کو ٹیوبرکلوسس کا مرض لاحق ہوا۔ فروری تک جان کیٹس نے محسوس کر لیا تھا کہ اب زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ 1820 میں جان کیٹس نے "دا ایو آف سینٹ ایگنس", ایزابیلا اور لامیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری نظموں کے ساتھ اپنی شاعری کا تیسرا مجموعہ شائع کیا۔ اینشینٹ، میڈیول اور رینیسانس وقتوں کی میتھیکل اور لیجنڈری موضوعات کی حامل اس کی 3 نظمیں ایمجری اور فریزنگ سے مزین ہیں۔ جان کیٹس کی نامکمل ہائپریون، اوڈ آن اے گریشین ارن، اوڈ آن میلنکھلی
اور او ٹو اے نائٹنگیل اس اشاعت کا حصہ ہیں۔ ہنٹ، شیلے، چارلس لیم اور چند دوسرے شعراء نے اسے خوب سراہا۔ بعد میں ایڈنبرا ریویو کے ایڈیٹر فرانسس جیفری نے جان کیٹس کے تیسرے مجموعے اور انڈیمین کو خوب داد دی۔ جان کیٹس کے ہم عصر شاعر ہائپریون کو جان کیٹس کی سب سے بڑی کامیابی تسلیم کرتے تھے، لیکن اس وقت تک جان کیٹس اپنی بیماری کی وجہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیماری میں بھی اپنی محبوبہ فینی براؤن کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب اس میں لکھنے کی سکت نہ رہی تو فینی براؤن کی ماں کے ذریعے ان کی ہائے ہیلو جاری رہی۔ جان کیٹس کی خراب صحت اور ادبی عزائم ان کے مابین شادی میں رکاوٹ بنے رہے۔ جان کیٹس کے معالج نے ہدایت کی تھی کہ بیماری کی وجہ سے سردی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے کسی گرم مرطوب آب و ہوا میں رہنا چاہیے۔ اس لیے جان کیٹس اپنے دوست جوزف سورن کے ساتھ روم منتقل ہوئے۔ وہاں وہ 23 فروری 1821 کو 25 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جان کیٹس کا جسد خاکی پیرامڈز کے پاس روم کے پروٹسٹنٹ قبرستان میں دفن ہے۔